لیکن سب سے پہلے اخلاقی تنزل کے اس دور میں جب میں اپنی مساجد اور دینی اجتماعات میں نوجوانوں کو بڑی تعداد میں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون، قلب کو راحت اور روح کو تسکین ملتی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کہ 7 طبقات، 7 کیٹیگریز کے لوگ ایسے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان طبقات پر اپنی رحمت کا خصوصی سائبان قائم فرمائے گا۔ ان میں ایک طبقہ حضور نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز و جل، اللہ اور اس کے حبیب کے محبوب طبقات میں سے ایک وہ طبقہ ہوگا نوجوانوں کا کہ جنہوں نے عالم شباب میں، ابھرتی ہوئی جوانی میں، عنفوان شباب میں اپنے اوقات کو، لمحات کو اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارا۔ اس لیے کہ جب ابھرتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو انسان کی حیوانی، شہوانی اور جسمانی قوتیں اپنی جوانی پر ہوتی ہیں۔ تو جو نوجوان ان سرکش قوتوں کو شریعت کی لگام دے کر اللہ کی بندگی اور اس کے رسول کی غلامی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دے تو اللہ کے حبیب کو بہت پسند ہے۔ اس لیے یہ جو میری عمر کے باتیں ہیں، ان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے 100 سجدوں کی بھی وہ قیمت نہیں ہے جو ان نوجوانوں کے ایک سجدے کی ہے۔ اور میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کی گود میں یہ پرورش پاتے ہیں اور جو انہیں پال پوس کر اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں اور اللہ کے رسول کی غلامی کے رشتے میں باندھ دیتی ہیں۔ اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے، اور میرے بس میں ہو تو ہر مسجد کے دروازے پر ہار لے کر کھڑا ہو جاؤں اور ان نوجوانوں کے گلے میں ڈالوں۔ اس لیے میں علماء سے بھی کہتا ہوں ان نوجوانوں سے رابطہ رکھیں، انٹریکشن کریں، ان کو ترغیب دیں، ان
ان کی کو عزت دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اللہ کے دین کو ان کی ضرورت ہے۔ اللہ اور مسلک حق اہل سنہ والجماعت کو ان کی ضرورت ہے، اور ہمارے پیارے وطن کو بھی ان کی ضرورت ہے۔